اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آج کا جو ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا ہے اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں. اس کے زیر اہتمام یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے. خان عمران صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا جو ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ذوالفقار صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے لیے آپ یہاں پر آئے. تو اس کے بعد میں جو ہماری یہاں کی انتظامیہ ہے نیشنل ٹائیگر، اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو باقی جو ہماری یونٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ لگے رہے اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے میں پوری کوشش کی. تو ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جب تک گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے. تو ہم کھیلوں کو اس لیے ہم آگے لاتے ہیں کہ کھیل کے گراؤنڈ آباد ہوں، ہسپتال ویران ہو جائیں گے. تو کھیلوں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ بابا قوم مقبول بٹ شہید اور قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کے نام پہ یہ ٹورنامنٹ کرایا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا ایک میسج یہ بھی دنیا کو جائے گا کہ یہ خود مختار کشمیر کے حامی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا. تو یہ بھی ہم لوگوں کو ایک آزادی کی ایک جو ہے نا شعور دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا مشن تھا اس ٹورنامنٹ کا. سردار عثمان طارق جن کو عرف عام میں سائیں کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں. آپ بھی یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا جو میچ ہو رہا ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہوں گا نا، سب سے پہلے ہمارے صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تو اور ہم ادا کرتے شکریہ ادا، اور تو اور ہم مقبول بٹ کو بھی سلام پیش کرتے. مقبول بٹ اور امان اللہ یاسین ملک صاحب کے لیے ہم نے یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ کرائی ہے. ناظرین اس وقت موجود ہوں سیس فائلان کے انتہائی قریب واقع گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول 33 روڈ کے عباس شہید گراؤنڈ میں، جہاں پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام قائد کشمیر مقبول احمد بٹ شہید اور قائد تحریک جناب امان اللہ خان کے نام سے منسوب ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں علاقہ بھر سے یہاں پر مختلف جو علاقے ہیں ان کی ٹیمیں، فٹ بال ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. اس وقت میرے ساتھ منتظمین ٹورنامنٹ موجود ہیں اور ساتھ ہی کچھ اور احباب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ جو ٹورنامنٹ آپ نے یہاں پر اس کا انعقاد کروایا ہے، یہ کتنی ٹیمیں ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے نا ادھر ہمارے اس گراؤنڈ میں آئے اور ہمارا اس ٹورنامنٹ کو اپنے چینل تک اور اس چینل کے ذریعے مختلف لوگوں تک پہنچایا. اور دوسری بات کہ میں اپنی اسپانسر جو ہمارے اسپانسر ہیں اس ٹورنامنٹ کے جے کے لبریشن فرنٹ جنہوں نے اسپانسر کیا یہ ٹورنامنٹ، ہم ان کے مشکور ہیں. اور جہاں تک ٹورنامنٹ کی بات ہے، ٹورنامنٹ میں تقریباً 16 ٹیمیں اور ہر پول میں 4 ٹیمیں، اور یہ ٹیمیں مختلف علاقہ جات سے ہیں، اجیرہ سے، عباسپور اور پلندری اور راولاکوٹ سے یہ مختلف ٹیمیں ہم نے 3-4 اضلاع سے یہاں پر 3-4 اضلاع سے یہاں پہ ٹیمیں ہم نے انٹر کی. ٹورنامنٹ کا اصل میں مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس ٹورنامنٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہماری جو انتظامیہ ہے، میں بیسیکلی خود نیشنل ٹائیگر کا پلیئر ہوں، اور ہماری ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا ایک ایونٹ ادھر منعقد کریں کہ تاکہ آنے والے نسلوں کو اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی معززین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں محظوظ ہوں. اور سپورٹس سے ہماری شروع سے ہی بہت اچھا لگاؤ رہا ہے. سپورٹس اگر سپورٹس ہوگی تو پورے کیا کہتے ہیں علاقے میں خوشحالی ہوگی. اور ہم اسی لیے اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے کہ ہم باقی لوگوں کو محظوظ کر سکیں اور سپورٹس کو انجوائے کر سکیں. چونکہ یہ ایک انتہائی دور افتادہ علاقہ ہے اور پسماندہ علاقہ بھی ہے، سیس فائلان کے انتہائی قریب واقع ہے، اس کے باوجود یہاں کے جو کھلاڑی ہیں، یہاں کے جو پلیئر ہیں بہترین پرفارمنس کر رہے ہیں. اگر ان کو جدید قسم کی سہولیات سے راستہ کیا جائے تو یہ بہترین جو ہے وہ کھلاڑی بن سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آج کا جو یہ ٹورنامنٹ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جی سب سے پہلے تو ملک ذوالفقار صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں کے بنیادی مسائل کو اور جہاں بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہماری آواز کو آگے پہنچاتے ہیں. تو اس کے بعد میں یہاں کی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہمارے دوستوں کو جو یہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اور نیشنل ٹائیگر جو ہے وہ کلب ہے فٹ بال کلب, ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صحت مند سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر برداشت, بھائی چارہ اور امن کی فضا جو ہے وہ قائم رہے. اور ہم آج یہی توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹورنامنٹ جو شروع ہوا ہے اس کا اختتام بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں سے اور یہاں کی انتظامیہ سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ بہترین طریقے سے اس کو سار انجام دیں گے, تاکہ ان سرگرمیوں کو ہم مزید تقویت دے سکیں. اور اس کے بعد چونکہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ سیز فائر لائن کے بالکل قریب واقع ہے, تو یہاں کھیلوں کی جو ہیں سہولیات ہمارے نوجوانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہم آج چونکہ اسی حلقہ سے ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں, ہم ان سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس خطے پر بسنے والے نوجوانوں کے لیے جہاں آپ دوسری سہولیات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, وہاں نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو بھرپور مواقع فراہم ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے نوجوان بھی آگے بڑھ کر ان انٹرنیشنل سطح پر اپنے اس جموں کشمیر کی پہچان کو منوا سکیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک پلیئر جو بڑے ہی ایکٹیو ہیں, سکندر علی قمر ایڈوکیٹ صاحب. سکندر علی قمر ایڈوکیٹ صاحب, آج کا یہ جو ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا ہے یہ قائد کشمیر مقبول احمد آباد شہید اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین, سابق چیئرمین بلکہ سپریم ہیڈ جناب امان اللہ خان مرحوم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اس میں 2-3 اضلاع کے جو کھلاڑی ہیں, جو ٹیمیں یہاں پر شرکت کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس آج کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور کھیلوں کے جو ناطے ہوتے ہیں, یہ دوستیوں کے رشتے ہوتے ہیں. جب ہم بچپن میں اس گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے تو یہاں بہت ساری سہولیات کی کمی تھی, تو آج الحمدللہ کچھ تو سہولیات ہیں. سب سے پہلے تو میں مقبول بٹ شہید کی جدوجہد اور جناب امان اللہ خان کی جدوجہد ان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان دوستوں کو کہ جنہوں نے ان عظیم جو ہمارے قومی ہیرو ہیں, ان عظیم قومی جو ہیرو ہیں ان کے نام پہ جو ٹورنامنٹ کروائے, ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے, وہ ساری انتظامیہ اور وہ سارے جو دوست ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ذوالفقار صاحب, اصل میں یہ جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, جو جب نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ان معاشروں کے جو ہاسپیٹل ہوتے ہیں ان میں مریضوں کی کمی پڑ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے نوجوانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا, ایک دوسرے سے تعلق بنانے کا, ایک دوسرے سے دوستیاں بنانے کا موقع ملتا ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنی جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور دیگر ہمارے جتنے بھی جہاں کے نیشنلسٹ دوست ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہم ساروں کا ٹورنامنٹ ہے. صرف ہمارے ان دوستوں نے یہ جو اقدام کیا, ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں پوری یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہر طرح کا جو تعاون ہے ہم ان سے کریں گے. اور اس طرح کی کھیل کی سرگرمیاں ہونی چاہیے. ان کھیلوں کی سرگرمیوں سے نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح مجھ سے قبل فیاض صاحب نے یہاں ذکر کیا کہ 2 جو موقع ہوتے ہیں, ان موقعوں پہ ہمیں بڑی شدت سے ذوالفقار صاحب احساس ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی وہ چاہے فٹ بال کے مقابلے ہوں, چاہے ہاکی کے مقابلے ہوں, یا چاہے کرکٹ کے مقابلے ہوں, تو اس وقت ہمیں بڑی یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان مقابلوں میں ہمارے جو قومی جو ہیرو ہیں یا جو ہمارے جو قومی کھلاڑی ہیں ان کو اس طرح کا موقع نہیں ملتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں ایک اچھے اسٹیڈیم کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمیں مل بیٹھ کے ہم سارے لوگوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اس ریجن میں ایک اچھا جو ایک گراؤنڈ ہے اس کی کمی ہے. یہ گراؤنڈ موجود ہے مگر یہ کھیل کے اعتبار سے ذوالفقار صاحب وہ اس طرح کی نہ تو یہ فٹ بال کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, نہ ہاکی کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اور نہ ہی کرکٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. سکندر صاحب, اس گراؤنڈ کا جو نام ہے عباس شہید گراؤنڈ, اس کے نام سے منصوبہ ہے.
थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे कि अब्बास शहीद हैं कौन? देखें जी, अब्बास शहीद हमारे नेशनल टाइगर फुटबॉल क्लब के प्लेयर थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे वो गोलकीपर थे, माया नाज क्रिकेटर भी थे, अच्छे एथलीट भी थे। तो वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए दुश्मन की गोली की बनट चढ़े और वो शहीद हो गए। हम उनकी जो जदोजहद है इस ग्राउंड के लिए, इस ग्राउंड में उनकी बड़ी मेहनत है। इस ग्राउंड में वो हमा वक्त जब भी इस ग्राउंड में कोई टूर्नामेंट हो, कोई किसी किस्म का इक़दाम कोई स्पोर्ट्स के हवाले से हो, तो अब्बास शहीद पेश हुआ करते थे। तो हमने नेशनल टाइगर फुटबॉल क्लब ने और दीगर हम सारे लोगों ने मिल बैठ के ये फैसला किया था कि ये एक ऐसा नौजवान है कि इस ग्राउंड को हमने अब्बास शहीद ग्राउंड के नाम से मंसूब किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्बास शहीद ग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है। और अब्बास शहीद एक गरीब बाप का बेटा था, उसका वालिद इसी स्कूल में एक छोटी सी जॉब करते थे। वो कोई इतनी बड़ी कोई उनकी जॉब भी नहीं थी, मगर अब्बास शहीद का जो एक जो मिशन था, उसका एक जो जज्बा था, उसका एक जो खेल के एतबार से, अपने मुल्क की आज़ादी के एतबार से मैं समझता हूँ वो एक हमारा सरमाया था। तो आज उसकी जो रूह है उसको भी तस्कीन मिल रही होगी। और ये अब्बास शहीद के नाम से इसलिए मंसूब किया गया था कि अब्बास शहीद को जब भी इस ग्राउंड में या जब भी स्पोर्ट्स के हवाले से पुकारा गया, चाहे रात को पुकारा गया चाहे दिन को पुकारा गया, हमारे उस दोस्त ने हमा वक्त हमारे साथ काम किया और जदोजहद की। और हम आज उसकी अज़मत को, मकबूल बट शहीद की अज़मत को और बाबा खुद मुख्तारी अमानुल्लाह साहब की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और ये सारे जो हमारे कौमी हीरो हैं जिन्होंने हमारे कौम की आज़ादी की खातर, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी की खातर जानें दी हुई हैं, और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मौसनों को याद रखती हैं। और यही एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि अपने जो मौसन हैं, अपने जो हीरो हैं, अपने जो रहनुमा हैं, उनको बेहतरीन अंदाज में खराज तहसीन पेश की जाए। और इसी अंदाज में लोगों को, नौजवानों को ये बावर कराया जाए, नौजवानों को ये पता चले कि हमारे कौमी हीरोज़ कौन हैं। और मैं एक दफ़ा फिर उन सारे दोस्तों को, और मैं बाशमूल ख़ुद, मैं भी इस टूर्नामेंट की जो इंतज़ामिया है उसका हिस्सा हूँ, बाशमूल ख़ुद मैं समझता हूँ आप भी और साफ़ी जो हज़रात हैं, मज़ीद जो मैचेज़ हूँ, सेमी फाइनल हूँ, फाइनल हो, उसमें आप सारे लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ कर, जो साफ़ी बरादरी है उससे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर तावन करें, ताकि हम ये जो सीज़ फायर लाइन का आखिरी कोना है, यहाँ से एक भरपूर मैसेज पूरी दुनिया में दें कि हम मायूस नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। और इन्हें ये जंग जो है तो हमारी जो आने वाली नस्ल है उससे लड़ना होगी। और आखिर पे आप फयाज साहब, रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम जो हमारे उस तरफ भाई हैं, उनको आज का जो ये टूर्नामेंट इसका इनकाद किया गया है, इस हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, हमारा उनके लिए तो यही पैगाम है कि हम आपके शाना बिशाना हैं, हम इकट्ठे हैं, हम भी जदोजहद में शरीक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस मनहूस खूनी लकीर को हम मिटाकर इस रियासत की वहदत को कायम करते हुए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का क़याम इंशाअल्लाह अमल में लाएंगे। यही हमारी जदोजहद का मकसद है और इसके लिए हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम उस पार के हमारे दोस्तों के लिए भी, हमारे उन भाइयों के लिए भी ये पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ाद होंगे और दुनिया में हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क इंशाअल्लाह बना कर दम लेंगे। जी नाजरीन, ये थे यहाँ के मुंतज़मीन टूर्नामेंट और कुछ अहबाब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह इस ग्राउंड में टूर्नामेंट का इनकाद किया गया और मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर टीमें आई हैं, वो मैचेस जो हैं वो खेल रही हैं, एक यकजहती और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो रही है। इसी तरह हम तमाम जो कश्मीरी हैं मिलकर यकजहती और इज़हार के साथ, यकजहती के साथ जो है अपनी रियासत में उसकी आज़ादी की खातर हम जो निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और जो हमारी ये आवाज़ है हम इस आवाज़ को दुनिया भर तक पहुँचाएँगे। और जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो जाती हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलवी ज़फ़्फ़ार, JK TV, 33 नोट, जम्मू कश्मीर।